قرآن کی تلاوت کیسے کریں؟ عدنان صاحب گجرات سے پوچھتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت تیز رفتار میں کی جائے یا دھیمی رفتار میں؟ اگر تیز رفتار میں کی جائے تو کم وقت میں زیادہ تلاوت ہو جاتی ہے، نیز آواز تیز ہو یا کم ہو۔ عدنان بھائی، خواتین اگر تلاوت کریں تو ان کو تو دھیمی آواز سے کرنی چاہیے، اونچی آواز سے نہیں کرنی چاہیے۔ مرد اگر تلاوت کرے تو اونچی آواز سے تلاوت کرنی چاہیے، اتنی اونچی نہ ہو کہ لوگ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جائیں، گھر کے افراد پریشان ہوں۔ لیکن اس کی بڑی برکت ہوتی ہے، گھر میں جب اونچی آواز سے تلاوت ہوتی ہے تو حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اس سے شیاطین کے اثرات گھر میں ختم ہوتے ہیں، فرشتے اس تلاوت کو سنتے ہیں، اس سے برکتیں ہوتی ہیں۔ اور ویسے بھی ہمیں یاد ہے ہمارے والد صاحب جب شام کو آیا کرتے تھے گھر میں ڈیوٹی سے، تو نہا دھو کے بیٹھ کے تلاوت کرتے تھے اونچی آواز سے، تو گھر میں ایک بڑی برکت سی محسوس ہوتی تھی۔ ان کے انتقال کے بعد وہ تلاوت کی آواز ہمیں نہیں آتی تھی، ایک کمی محسوس ہوتی تھی۔ تو گھر کا سربراہ گھر میں بیٹھ کے اگر اونچی آواز سے تلاوت کرے تو اس کی اور ہی الگ برکت ہوتی ہے۔ لیکن اس میں یہ بات بہرحال ضروری ہے کہ گھر کے افراد کو تکلیف نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کوئی بچہ آپ کا پڑھ رہا ہے، اسٹڈی کر رہا ہے، اس کا صبح ایگزام ہے اور آپ اس کو تلاوت سنا رہے ہیں، تو وہ بعض دفعہ پھر پریشانی کا سبب بنتی ہے یہ چیز۔ رہا یہ مسئلہ کہ اسپیڈ میں تلاوت کی جائے یا آہستہ رفتار سے، اسپیڈ میں بھی تلاوت کر سکتے ہیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں اس سے زیادہ تلاوت ہو جائے گی تو تیز رفتاری سے تلاوت کریں۔ لیکن تیز رفتاری کی ایک حد ہے، اتنی رفتار کے الفاظ سمجھ میں نہ آئیں، کوئی سن رہا ہو تو اس کے سمجھ میں ہی نہ آئے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، یا عالمون تعلمون کے علاوہ کوئی سمجھ میں نہ آ رہا ہو، تو پھر یہ اتنی اسپیڈ جائز نہیں ہے۔ تو رفتار میں بھی تلاوت کی جا سکتی ہے، بلکہ کرنی چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ تلاوت ہو سکے، اور اس رفتار میں تجوید کے قواعد کا خیال کرنا چاہیے۔ ہاں اگر سمجھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ کو عربی آتی ہے ماشاءاللہ، تو پھر اتنی اسپیڈ ہو کہ آپ کو یہ پتہ بھی چلے کہ آپ یعنی مفہوم کی طرف بھی آپ کی توجہ جائے۔ تو اتنی زیادہ اسپیڈ کر لینا کہ مفہوم ہی سمجھ میں نہ آ رہا ہو آپ کے، تو بھی غلط ہے۔ تو اگر قرآن سمجھ کے پڑھیں گے تو پھر اتنی رفتار ہونی چاہیے کہ آپ کو ایک ایک آیت پہ غور کرنے کا موقع ملے۔ قرآن پڑھتے ہوئے ہونٹ ہلانا کیا ضروری ہے؟ کیا قرآن پڑھتے ہوئے ہونٹوں کو ہلا کر آواز سے پڑھنا ضروری ہے؟ نجم اوکاڑا سے نہیں جی، آواز سے پڑھنا ضروری نہیں ہے، آہستہ آواز میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہونٹ کا ہلنا ضروری ہے۔ دل میں پڑھیں گے تو تلاوت کا ثواب نہیں ملے گا۔ ہم نے دیکھا بعض لوگ نماز میں ایسے کھڑے ہوتے ہیں بالکل یوں، ان سے پوچھو بھائی آپ ثنا پڑھی، آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، قل ہو اللہ پڑھی، رکوع کی تسبیح پڑھی، کہنے ہاں پڑھی ہے، تو پڑھی ہے تو منہ کیوں نہیں ہل رہا تھا؟ تو ظاہر ہے وہ دل میں پڑھ رہے تھے، اس سے نماز نہیں ہوتی۔ تو جو پروننسیشن ہے یا جو تلفظ ہے وہ تو پورا پراپر طریقے سے ادا ہونا چاہیے نا، تو وہی ادا نہیں ہو رہا، دل میں پڑھ رہے ہیں، تو پھر تلاوت کا ثواب بھی نہیں ملتا اور پھر نماز بھی نہیں ہوتی۔ ہاں امام کے پیچھے کھڑے ہوں تو وہ تو حدیث میں آتا ہے امام کی تلاوت مقتدی کے لیے کافی ہے، لیکن اس میں بھی رکوع سجود کی تسبیحات یا تحیات تو پڑھیں گے نا، وہ منہ بند کر کے کیسے پڑھ رہا ہے بندہ، سمجھ سے بالاتر ہے۔ تو آہستہ آواز سے پڑھیں لیکن تلفظ پورا ادا ہو، آواز نکلنا ضروری نہیں ہے۔